تب الحبس وقف نامہ کیسے تیار کیا جائے گا؟ اگر کوئی شخص اپنی جائیداد کو اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہتا ہے تو وقف کرتے ہوئے کن شرائط کا وہ وقف نامے میں تذکرہ کرے گا؟ وقف کے دستاویز کو تحریر کرنے کی کیا صورت ہوگی، اس کا تذکرہ ہے اس باب میں۔ ایک بات امام نسائی کی اس کتاب میں یہ بھی ہے کہ امام نسائی مختلف روایتوں کو جمع کریں گے اور مختلف یعنی ایک استاد کے مختلف شاگرد ہیں تو اب مختلف شاگردوں کی روایتوں کا تذکرہ کریں گے اور ان روایتوں میں پائے جانے والے الفاظ کے تھوڑے سے اختلاف کی بھی نشاندہی کریں گے۔ مثلا اس باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں آگے روایتیں آ رہی ہیں کہ اخبرنا اسحاق بن ابراہیم، یہ استاد ہیں امام نسائی کے، ان کے استاد ہیں ابو داؤد حفری، عمر بن سعد، اور ان کے استاد ہیں سفیان ثوری، وہ نقل کرتے ہیں ابن عون سے، وہ نقل کرتے ہیں نافع سے، اور وہ نقل کرتے ہیں ابن عمر سے، اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت عمر سے۔ یہ ہو گیا۔ تو اس روایت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سفیان ثوری کے استاد ہیں ابن عون، اس کے بعد 3-4 روایتیں نقل کرتے ہیں حضرت امام نسائی، ان تمام روایتوں میں ابن عون ہیں، لیکن ابن عون کے الگ الگ شاگرد ہیں الگ الگ روایتوں میں۔ اس روایت میں ابن عون کے شاگرد سفیان ثوری ہیں۔ اس کے بعد والی روایت دیکھیں آپ کہ وہاں بھی ایوب بن عون ہیں، اس میں شاگرد ہیں ان کے ابو اسحاق فزاری۔ اس کے بعد بھی ابن عون ہیں، اس میں شاگرد ہیں یزید وہو ابن زریع۔ 3 روایتیں ہیں، 3 الگ الگ شاگرد ہو گئے۔ چوتھی روایت ہے ابن عون عن نافع، اس میں شاگرد ہیں بشر۔ اس کے بعد ایک روایت ہے ابن عون عن نافع، اس میں شاگرد ہیں اظہر السمان۔ تو یہ روایتیں مختلف ہوئی، سب میں ابن عون ہیں لیکن الگ الگ ہیں شاگرد، کسی میں اظہر السمان ہیں، کسی میں بشر ہیں، کسی میں ابن زریع ہیں، کس میں ابو اسحاق ہیں، کسی میں سفیان ثوری ہیں۔ تو الگ الگ مختلف ہو گئے شاگرد۔ اور آپ کو علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ روایت کے احادیث کے اصطلاح میں، محدثین کی اصطلاح میں مسند کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ مسند کا مطلب یہ ہے وہ روایتیں جس کا تعلق ایک ہی صحابی سے ہو، مختلف روایتوں کو جمع کرنا، اور وہ تمام روایتیں کس کی ہوں گی؟ ایک صحابی کی۔ تو اب مثلا ابن عمر کی روایتیں ہیں تو جب جس کتاب میں یا جس جگہ میں ابن عمر کی روایتیں جمع ہوں گی اس کو مسند ابن عمر کہا جائے گا۔ حضرت ابن عباس کی روایتیں ہیں تو مسند ابن عباس بولیں گے اس کو۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کی روایتیں ہیں تو وہ مسند عمر کہلائیں گی، یہ محدثین کی اصطلاح میں۔ تو اب یہاں حضرت ابن عون نے نقل کیا اس روایت کو، لیکن اس روایت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عن نافع عن ابن عمر عن عمر، تو یہ روایت کس کی ہو گئی؟ حضرت عمر کی ہو گئی۔ یہ روایت مسند عمر میں ہے، ابن عون کے شاگرد نقل کر رہے ہیں اور وہ روایت مسند عمر کی ہے۔ آگے بھی روایت ابو اسحاق فزاری بھی عن ابن عمر عن عمر، یہ دونوں برابر ہو گئے۔ تیسری روایت ابن زریع کی عن ابن عمر عن عمر انہ قال اصاب عمر ارضا، یہ بھی عمر کے مسند میں سے ہو گئی۔ چوتھی روایت آپ دیکھو کہ عن نافع عن ابن عمر انہ قال، کون نکل گئے اس میں سے؟ عمر نکل گئے۔ تو یہ روایت کس کی ہو گئی؟ ابن عمر کے مسندات میں سے ہو گئی، کس کے مسند میں نہیں ہے؟ عمر کے۔ اور اس کے بعد بھی ہے عن ابن عمر ان عمر اصاب ارضا، اظہر السمان والی روایت میں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ عن ابن عمر، کہ ابن عمر کی روایت ہے وہ ان عمر اصاب، حضرت عمر کا ذکر۔ تو حضرت ابن عون کے مختلف شاگردوں میں سے بعض نے اس کو مسند ابن عمر میں شمار کیا اور بعض نے اس کو مسند عمر میں شمار کیا۔ ایک بات یہ ہوا، تو ذکر یہ ہوئی ذکر الاختلاف علی ابن عون فی خبر ابن عمر فیہ، یہ اختلاف اس کا تذکرہ کرتے ہیں نسائی۔
اور اس کے علاوہ بھی الفاظ حدیث میں بھی اختلاف پایا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی لفظ ہے دوسری روایت میں وہ لفظ نہیں ہے، تو اس اختلاف کا بھی مختلف روایتوں کے ذیل میں امام نسائی اس کی طرف بھی آپ کو متوجہ کرائیں گے۔ تو ابن عمر فرماتے ہیں اور وہ نقل کرتے ہیں، تو بجا بجا یہ ذکر الاختلافی کا لفظ آئے گا، آپ خود غور کر کے دیکھ لیں گے تو روایتوں میں اختلاف یا تو مسند کے اعتبار سے یا روایتوں میں اختلاف الفاظ کے اعتبار سے کہ کہیں وہ لفظ رہے گا کہیں دوسرا لفظ رہے گا، جیسے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، پہچان سکتے ہیں۔ تو عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال کہ ان کے بعد قال آئے تو انہ پڑھتے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا تھا آپ کو کہ رضی اللہ عنہ تو پڑھتے ہی ہیں، ان کے اتباع میں اور راویوں کے لیے بھی انہم کا اضافہ کرتے ہیں، یہ سب اساتذہ کے ذریعے